تھا، میں بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل ہم نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کہ انہیں صفائی کا موقع دیا جائے، ورنہ ہم تو جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اگر ہم صفائی کا موقع نہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کریں اور دنیا میں جا کر کہیں، بین الاقوامی طور پر پروپیگنڈا کریں کہ ہمیں سنا نہیں دیا، ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اپنا موقف نہیں پیش کرنے دیا گیا، اور ایسے ہی ایک طرفہ طور پر فیصلہ ہوا۔ یہ اعتراض بڑا قوی ہوتا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بلا لو، انہیں سن لو۔ چنانچہ مرزا ناصر نے 200 صفحے کی تقریباً کتاب، اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی، اور تشویش اس لیے لاحق ہوئی کہ ہمارے اسمبلی کے ممبر، جنہیں آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ماشاء اللہ علم دین کے ماہر، صلحاء، فقہاء، یہ بھیجتے ہیں آپ، تقریباً سب کا ایک عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے، مسلمان کون؟ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔ کہتے ہیں تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ تو اسلام کا دعویٰ کرے اور تم انہیں کافر قرار دو؟ بڑے بڑے سمجھدار اور دین کا دعویٰ کرنے والے ممبروں سے میں نے سنا اور استدلال کیا اس آیت سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تم پر سلام کہتا ہے اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں۔ کلمۃ حق أُرِيدَ بِهَا الْبَاطِلُ، غرض یہ کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید پگڑی، پگڑ، اور قمیص سلوار۔ اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے ہو کافر ہے، یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے۔ مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟
یہ ذہن تھا. اب کہا بھائی ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں، عقیدے سے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور پر درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا عمر بھر کے لیے. اور ممبر ایسے تھے ماشاءاللہ، بڑی دعائیں مانگی. میں تو سیدھی بات ہے کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتا تھا اس پریشانی سے. کیا اللہ کس آزمائش میں آ گئے. اور فیصلہ کسی کے کفر اسلام کا کرنا عقیدے کے اعتبار سے ان جہال کے سپرد. لیکن جب ہمیں جرا شروع تو اللہ تعالی نے ہمارے اراکین اسمبلی کے دلوں کو پھیر دیا. پہلا سوال ہم نے ان سے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کون تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ وہ امتی نبی تھے. امتی نبی یہ ان کی اصطلاح. اس سے پوچھا کہ امتی نبی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کوئی فرد آپ کا اتباع کرتے ہوئے جب نبوت کا مقام حاصل کر لیتا ہے آپ کے اتباع سے، آپ کی امت میں کا ایک فرد، تو اسے امتی نبی کہتے ہیں. یہ مقام انہیں حاصل تھا. اس سے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے 1300 سال میں اسلامی ادوار میں کوئی شخص اور بھی امتی نبی بنا ہے؟ اگر 1300 سال گزرے اور امتی نبی جب بن سکتا ہے کوئی شخص حضور کے بعد آپ کے خیال میں، تو کوئی اور بھی بنا؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں. ہم نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الامت بلکہ انبیاء کے بعد